بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستوں کے بہت کمنٹس آ رہے ہیں، ڈیمانڈ آ رہی ہے الحمدللہ پولی کیور کے لیے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت کو بھی ہم نے پولی کیور دی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ ہم ان کا ریویو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ الحمدللہ ان کو بھی بہت فرق پڑا ہے اور بڑے خوش ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ دوستو، پولی کیور بنیادی طور پہ دنیا طب کی واحد دوائی ہے جو آپ کے نہ صرف معدے کے افعال کو درست کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ جو فاسد مادے آپ کے جسم میں ڈپازٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ فیٹ کی صورت میں ہے، چاہے کسی اور صورت میں ہے، چاہے کوئی ایلوپیتھی کی دوائی آپ ایک عرصہ کھاتے رہے اس کے جگر پہ اثرات ہیں، یہ سب چیزوں کو الحمدللہ ختم کر دیتی ہے اور آپ کی قوت مدافعت بہتر کرتی ہے۔ یہ آپ اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور آرڈر کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ آج دوستو ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے، برج اسد سے آج جو چاند ہے وہ برج شملہ میں پہنچ گیا ہے، اور باقی تقریباً ستارے ابھی تک وہی ہیں۔ چاند اور اس وقت ذائچے میں چاند کی اور جوزہ میں بیٹھے ہوئے عطارد کی آپس میں نحس نظرات کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ تو یہ جو چاند کی اور آنے والے وقت میں عطارد کی آپس میں نحس نظرات ہیں، یہ دراصل اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ملک میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آنے والے چند دنوں میں دھوکے اور فراڈ سے متعلق سامنے آئیں گی، کیونکہ دوستو برج شملہ میں زم بیٹھا ہوا ہے۔ زم ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو لگائی تھی، میں نے کہا تھا اگر خان صاحب اس حکومت پہ یقین کریں گے تو یہ حکومت ان کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی۔ خان صاحب کو ہر حال میں ذائچہ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کا وقت آ چکا ہے۔ اب جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج تک کے سیارگان کی جو منصوبات ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اب خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ صورتحال خان صاحب کے حق میں جو میں نے عرض کیا کہ ستارے نیگیٹو تھے وہ اب پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ یہ دوستو بہت کم ذائچے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ستارہ ایسا ہو جو آپ کے ذائچے میں نیگیٹو ہو، لیکن کچھ عرصے بعد وہ وہاں سے چینج ہو اور پازیٹیو بھی ہو جائے۔ تو زحل بنیادی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں برج حوت میں تھا، اب وہ برج حمل میں آ گیا، لیکن خان صاحب کے لیے پازیٹیو ہے۔ اور یہ جو صورتحال یہاں پہ نیپچون کی اور زحل کی اور زہرہ کی یہاں موجودگی ہے، پاکستان کے ذائچے میں بھی جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چیزیں تبدیل ہوں گی، تو یہ چیزیں اب پہلے والی نہیں رہیں گی، بلکہ ذائچہ کہہ رہا ہے چیزیں تبدیلی کی سمت میں ہیں۔ جیسے جیسے دوستو سیارگان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، آپ سمجھیے دنیا میں وہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، ہر بندے کا ذائچہ تبدیل ہوتا ہے۔ بہت سارے دوست کمنٹ کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں، فلاں ملک میں ایسے کیوں نہیں ہیں، فلاں ملک میں ایسے کیوں نہیں ہیں۔ دیکھیں دوستو، ہر چیز کا ایک نقطہ آغاز ہے، ایک اس کا نقطہ انجام ہے۔ اب ہمارا وطن عزیز پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، ابھی اس کو 100 سال نہیں ہوئے۔ اگر آپ اس کا جو مقابلہ ہے کسی اور جگہ سے کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ ملک پہلے سے آزاد ہیں، ان کی جو ہسٹری ہے وہ زیادہ پرانی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے نقطہ آغاز میں غور کریں تو پرابلم ان کو بھی آئے۔ جیسے جیسے دوستو چیزیں آگے بڑھتی ہیں، سیارگان آگے بڑھتے ہیں، ذائچہ کہتا ہے بہتری کی سمت میں اب باتیں آئیں گی۔ ابھی جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسٹرالوجی کے حساب سے اس مہینے میں مشتری نے اپنا برج چینج کرنا ہے اور اگلے مہینے میں یورنس نے اپنا برج چینج کرنا ہے، اور ان کے برج چینج کرنے پہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ جو ذائچے میں چاند پہنچا ہے برج شملہ میں اور اس کی جو عطارد کے ساتھ نحس نظر ہوئی ہے، تو
ضمنی الیکشنز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نحس نظر ہے یہ نون لیگ کی کامیابی کی بات نہیں کرے گی یا حکومت کی کامیابی کی بات نہیں کرے گی، یہ بلکہ ان کے دھوکے اور فراڈ کو اجاگر کرے گی۔ اب جو ہی جیسے جیسے مشتری اب آگے آ رہے ہیں نا دوستو، تو یہ اپنے جو اس نے ریورس ٹائم گزارا تھا اس میں سے اب آگے نکل آئے ہیں۔ تو اب جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عدلیہ ایک سٹرونگ ہوگی، سٹرونگ سمت میں باتیں آنے والی ہیں۔ اب دوستو آج 2 جون ہے، 9 جون کو مشتری اپنا بوجھ چینج کر جائے گا۔ اب یہاں پہ سیارگان کی جو پوزیشن ہوگی وہ بڑی حیران کن ہوگی، کیونکہ مشتری پہلے اپنے بادشاہت کے خانے میں پہنچے گا، پیچھے اس کے سورج آ جائے گا۔ یہ سورج کے اوج کا خانہ ہے، یہاں پہ سورج کو مطلب شرف کے بعد جو دوسری طاقت اوج کی ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے، اور یہاں پہ جب یہ آئے گا یہاں پہ عطارد بھی ہوگا، یہ اب 3 ستارے یہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 جون 2025 کے بعد کسی بھی وقت عدلیہ کے طاقتور ہونے کی سمت میں باتیں جانا شروع ہوں گی، اور در حقیقت یہی وقت ہے جس میں خان صاحب بھی کامیاب ہوں گے۔ جیسے جیسے اب ستارے آگے چلتے جائیں گے، اس سے آگے چلتے جائیں گے، میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ چیزیں تبدیل ہوں گی۔ حکومت کے لیے مشکلات کا نقطہ آغاز ہے۔ سب بندوں نے دیکھا کہ کون کیا کر رہا تھا، الیکشن میں کس نے کیا کیا، ان کی عوام میں مقبولیت بھی سامنے آ چکی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب زمب کے ساتھ چاند جاتا ہے تو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی لاتا ہے، تو یہ ابھی دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی سامنے آنے کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زائچے میں جو پلوٹو کی اور نیپچون کی آپس میں ساتھ نظر بن چکی ہے، وہ پاکستان میں اب آنے والے وقت میں تبدیلی کی باتیں لائے گی۔ زائچے میں دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زحل اپنی کمزور ترین پوزیشن میں پہنچ چکا ہے، لہٰذا ملک کی ایک عام سیاسی شخصیت مشکلات کا شکار ہے۔ دیکھنے کو وہ بڑے فٹ ہیں، لیکن اب ان کے زائچے میں مشکلات آ رہی ہیں، بہت جلدی سے ان کا تعلق ہے۔ جیسے جیسے اب مریخ ان کے زائچے میں آگے جائے گا تو مریخ برج اسد سے جب سنبلہ میں پہنچے گا تو یہاں پہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ زم کے ساتھ کران کرے گا، اور زم کے ساتھ مریخ کا کران در حقیقت اسی برج جدی سے تعلق رکھنے والی شخصیت کے لیے مشکلات میں اضافہ پیدا کرے گا، اور ایسے سمجھیے کہ صبح کو صورتحال کچھ اور ہوگی، شام تک کچھ اور ہو جائے گی۔ ہمارا اندازہ، ہمارا ڈیٹا کلیکشن یہی کہہ رہا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ مریخ کا یہ جو زم کے ساتھ کران آنا ہے، یہ موجودہ حکومت کے لیے شدید مشکلات لانے کی سمت میں باتیں لا رہا ہے۔ جیسے جیسے دوستو اب آنے والے وقت میں آگے ستارے تبدیل ہوں گے، آپس میں کمیونیکیشن کریں گے، ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ان ستاروں کو پڑھ کر ان سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں پھر عرض کرتا چلوں کہ کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، ہمارا ایک اندازہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے بات کریں۔